آج کل یہ اسماعیلی ایجنسی یہاں ریکارڈ کر رہے ہیں میری بات کو. میں پوری دنیا کے اور بالخصوص ہندوستانوں کے علماء کو یہ گزارش کروں گا، عرض کروں گا کہ جب آپ تقریر کرنے کے لیے ممبر شریف پہ جائیں نا تو صرف اپنے رب رسول کی بات کریں، اپنے گھر کی بات نہ کریں. میں آپ کو یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ میں کتنا پڑھا لکھا ہوں. میں آپ کو یہ بتانے کے لیے نہیں آیا ہوں کہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں. میں آپ کو یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ میں کتنا امیر انسان ہوں. میں آپ کو یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ میں کتنی عزت والا ہوں. نہیں، میری اوقات کیا ہے جو میں اپنی بات آپ کو بتاؤں گا. میں تو اپنے نبی کا نوکر بن کے آیا ہوں، تو اپنے نبی کی بات کرنے کے لیے آج یہ ناقص بندہ آپ کو پیغام دیتا ہے کہ جب بھی اس ممبر شریف پہ کوئی آدمی بیٹھ کر اپنے گھر کی بات کرے نا تو کالر پکڑ کے اس کو نیچے اتارنا، اس کو نیچے اتارنا کہ تو اپنی بات کرنے آیا ہے یا نبی کی بات کرنے آیا ہے. تو نبی کی بات کرنے آیا ہے تو نبی کی بات کر، اپنی بات کیوں کرتا ہے؟ آپ شراب پی رہے مسلمان ہو کر، آپ جوا کھیل رہے مسلمان ہو کر، آپ اپنی نئی نسل کے بچے کو تباہ کر رہے ہیں. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں 40 سال آپ زندہ رہیں گے، 80 سال آپ زندہ رہیں گے، 90 سال آپ زندہ رہیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک گھڑی ایسی آئے گی، اس آنکھ کی روشنی کمزور پڑ جائے گی، یہ زبان لڑکھڑا کر بولے گی، اس پاؤں کے طاقت کو ختم کر دیا جائے گا، یہ ہاتھ اٹھے گا نہیں. ہم اپنوں سے کچھ مانگنا چاہیں گے تو مانگ نہیں سکتے ہیں، کچھ کھانا چاہیں گے تو کھا نہیں سکتے ہیں. اے میرے عزیزو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ اسی حالت میں مر کر جائیں گے. علماء بیٹھے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب کوئی مومن مرتا ہے تو اس کے قبر میں اس کے آقا تشریف لاتے ہیں. میرے آقا آتے ہیں. تو میں آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ بچے تھے، آپ نے غلطی کی، کسی سے لڑائی کی، تو آپ سے آپ کے دوست نے کہا کہ بھائی شام ہو گئی اور تو ابھی تک گھر نہیں گیا، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے لڑائی کی ہے، میں نے کسی سے جھگڑا کیا ہے، گھر پہ کیسے جاؤں، ماں میری مجھے مارے گی، ماں مجھے میری ڈانٹے گی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے سنی مسلمانوں، اے اپنے سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھنے والوں، ارے ماں کے ڈر سے گھر جانے کا نہیں سوچتے ہو تو گناہ کا بوجھ لے کر نبی کی بارگاہ میں کیسے جاؤ گے؟ اگر نبی کی بارگاہ میں جانا ہے تو گناہوں سے توبہ کرنا پڑے گا اور زمانے کو بتانا پڑے گا کہ مقام مصطفیٰ سے ہے جہاں کو آشنا کرنا. ارے مسلمانوں کا شیبہ ہے محمد سے وفا کر. آج کے اس اصلاح معاشرہ کانفرنس میں دور و دراز سے آنے والے سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں، آپ سبھی حضرات اپنے سینے کے اندر ایک دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں، اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے سطح ذہن پہ میں اپنی بات کو ڈالنا چاہتا ہوں، اور میرا سوال ہے ان تمامی مسلمان بھائیوں سے، آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اے میرے نوجوان بھائیوں، اے میرے چاچا، اے میرے ہم عمر دوست ساتھی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس سینے کے دھڑکتی ہوئی آواز کو آپ بھی سنتے ہیں، اس سینے کی دھڑکتی ہوئی آواز کو آپ بھی سنتے ہیں. ذرہ برابر بھی دل کے دھڑکنے کی آواز اگر رکتی ہوئی معلوم پڑتی ہے تو آپ کا دل بے چین ہو جاتا ہے، آپ کا کلیجہ بے قرار ہو جاتا ہے، آپ کا چین بے چینی میں بدلنے لگتا ہے، آپ آب و تاب کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے سطح ذہن پہ میرا سوال ہے کہ اللہ رب العزت جس کی شان یہ ہے، اللہ قرآن مقدس کے سورہ ملک میں ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اے نوجوانوں، اے اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آنے والوں، اے میری ماں بہنوں، اپنے سطح ذہن پہ میرے جملے کو ڈال کر سننا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس رب تبارک و تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا، جو دیکھنے سے پاک ہے، جو کھانے سے پاک ہے، جو بولنے سے پاک ہے، جس کی شان یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر،
मजीद उस रब तबारक व तआला ने तुझे एक इंसान बनाया है, यानी 18,000 मखलूकात को अल्लाह तबारक व तआला ने इस खाकदाने गिद्दी पे पैदा फरमाया, लेकिन उन 18,000 मखलूक में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफ बनाया, इंसान को आला बनाया, इंसान को बेहतर बनाया। किस लिहाज से बेहतर बनाया? अल्लाह कुरान में कहता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है, हमने इंसान को बेहतर बनाया है। ऐ नौजवानों, तुम्हारे पास तुम्हारे आंख की रोशनी है, तुम्हारे चेहरे खूबसूरत है, तुम्हारे सर के बाल रेशम की तरह चमक रहे हैं, तेरे हाथों के बाजू में इतनी ताकत है कि तू जमाने में लोगों को ऐलान करके कहता है कि मेरे हाथों के बाजू में इतनी ताकत है कि मैं 10 लोगों को तन्हा अकेला मार सकता हूँ, मैं 10 लोगों को तन्हा मार कर ज़ेरे ज़मीन कर सकता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आंखें आपको किसने अता किया है? ये चेहरा आपको किसने दिया है? ये चमकते हुए आपके सरों पे बाल किसने दिए हैं? ये हाथों में आपके ताकत किसने दिए हैं? यानी ज़बान को चखने की ताकत किसने दी है? यानी नाक को सूंघने की ताकत किसने दी है? यानी पाँव को चलने की ताकत किसने दी है? यानी हाथों को उठाने की ताकत किसने दी है? तो इस पूरे सरजमीन का मुसलमान ये बेसाख्ता पुकार कर कहेगा ये ताकत किसी और ने नहीं दिया है, ये तो रब्बे जुल जलाल ने दिया है। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जिस रब ने तुझे आंखें दी है, जिस रब ने तुझे चेहरा दिया है, जिस रब ने तुझे पाँव दिया है, जिस रब ने तुझे दिल दिया है, जो दिल तेरे सीने में धड़कता है वो तेरे जिस्म का बादशाह है, तुझे आला रब ने बनाया है। लेकिन मेरा सवाल है तुमसे कि तू दुनिया में आया है, अपने रब को कैसे भूल गया है? अपने आका को कैसे भूल गया है? अपने नबी को कैसे भूल गया है? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कल एक जमाना था जहाँ हर मुसलमान नबी के चौखट पे जाकर कामयाबी की भीख मांगा करते थे, लेकिन आज तू कैसा इंसान है? आज तू पार्लियामेंट के दहलीज पे खड़ा है, आज तू दिल्ली के सरजमीन पे खड़ा है, आज तू यूपी के सरजमीन पे खड़ा है, आज तू जिंदगी में लोगों के पास जाकर कामयाबी की भीख मांग रहा है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया में कहीं मुसलमानों के लिए कामयाबी नहीं है, मुसलमानों के लिए कामयाबी नबी की मोहब्बत में है और रब की इबादत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने अज़मत शाह, नौजवानाने बलियास, नारे तकबीर। आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरे अजीजों, आज आपसे मेरा सवाल है, आज हम मुसलमान तो जमाने को बताते हैं कि हम मुसलमान हैं, आज हमने अपने सरों पे टोपी भी पहनी है, आपके जिस्म पे माशाल्लाह आपने कुर्ता भी पहना है, आपके चेहरे पे माशाल्लाह प्यारी सी दाढ़ी भी है, लेकिन मेरा सवाल है आपसे, आज आप क्यों परेशान हैं? आज जमाने में आपको सताया क्यों जा रहा है? आज जमाने में आपको हिकारत की नजर से देखा क्यों जा रहा है? ऐ मेरे अजीजों, में आपसे कहना चाहता हूँ, यही वो भारत है जहाँ के कुछ साल के पहले के इतिहास को पढ़ेंगे आप, मुसलमान सरबलंदी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा था, वेकार के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन आज मुसलमान अपनी निगाह को नीची करके जिंदगी गुजार रहा है। आज मुसलमान अपने आंखों को झुकाकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर कौन सी कमी आपके अंदर है? आखिर कौन सी ऐसी बात आपके अंदर है कि आज आप अपनी नजर को झुकाकर जी रहे हैं? आज आप लोगों से बात करते हैं, अपनी निगाह को झुकाकर बात करते हैं। तो ऐ मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दौलत की वजह से आपने अपनी निगाह को नहीं झुकाया है, आपने अपने गाड़ी बंगले के बुनियाद पे अपनी निगाह को नहीं झुकाया है, आपने अपनी जमीन के बुनियाद पे अपने निगाह को नहीं झुकाया है, बल्कि मुसलमानों ने अपने किरदार के बुनियाद पे अपनी निगाहों को झुकाया है। आज कौन सी ऐसी बुराई है जो मुस्लिम माशरे के अंदर नहीं पाई जाती है? कौन सी ऐसी बुराई
سکھائی ہے جو آج مسلمان نہیں کر رہا ہے۔ میں تو اتنا تک کہتا ہوں، مجھ جیسا تقریر کرنے والا مولوی، آپ نے ہزاروں پیروں کو دیکھا ہوگا، آپ نے سینکڑوں شورا کو دیکھا ہوگا، سینکڑوں علماء کو آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا میں آپ کے لیے آئیڈیل ہوں؟ نہیں میرے عزیزو۔ کیا یہ شورا آپ کے لیے آئیڈیل ہے؟ نہیں میرے عزیزو۔ کیا یہ پیر صاحب جو لمبے جبے اور دستار لگا کر آتے ہیں، یہ کیا آپ کے لیے آئیڈیل ہے؟ تو نہیں میرے عزیزو۔ تو پھر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کون آپ کے لیے آئیڈیل ہے؟ آپ کہیں گے مولانا میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں تو کبھی مدرسے میں نہیں گیا، میں نے کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا ہے، تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کون کس کی زندگی ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے؟ ہمارے بچے تو جب بڑے ہوتے ہیں وہ سپنا دیکھتے ہیں میں ایک بہترین کرکٹر بنوں گا۔ ہمارا بچہ جب بڑا ہوتا ہے وہ سپنا دیکھتا ہے کرسٹیانو رونالڈو بنوں گا۔ ہمارا بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں وراٹ کوہلی بنوں گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے مسلم معاشرے کے اندر سے آج کس نے تہذیب و ثقافت کو نکال لیا ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر سے آج کس نے اسلام کے دامن کو نکال لیا ہے؟ آج ہمارے گھر کے اندر سے آج کس نے اسلام کی وقار اور اسلام کی عزت کو نکال لیا ہے؟ تو یہ بے ساختہ کہنا پڑے گا، یہودی ایک ایسی گندی تنظیم ہے، یہودی ایک ایسا گندا نطفہ ہے جس کی شروع سے یہ سازش رہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے، ہم مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، ہم مسلمانوں کو لا کر ایسے دہانے پہ کھڑا کریں گے جہاں سے مسلمان نہ تو سنور سکتا ہے نہ تو مسلمان سدھر سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے؟ ہمارے گھر کی عورتیں، ان کے جسم میں بچہ پل رہا ہوتا ہے، وہ عورتیں کیا کرتی ہے؟ وہ اپنے گھروں میں ٹی وی دیکھتی ہے، وہ اپنے موبائل میں فلم دیکھتی ہے، وہ کسی ہیرو کو اپنا کریکٹر مانتی ہے، وہ کسی ہیروئن کو اپنا کریکٹر مانتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کل ایک زمانہ تھا جہاں مسلمان، جہاں اسلام کی ماننے والی عورتیں، جن کے پاس نہ تو قیمتی لباس ہے، نہ تو سر چھپانے کے لیے قیمتی گھر ہے، نہ تو ان کے پاس ہیرے جواہرات ہے، لیکن جب بھی ان کے جسم میں بچہ پل رہا ہے اس کی زبان سے نکلتا تھا قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، اس کی زبان سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں ہو رہی ہے، اس کے پیشانی پہ سجدوں کی تڑپ نظر آ رہی ہے، لیکن ایسا آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا ہے۔ کل کی ماں تھی جو قرآن پڑھا کرتی تھی، جو نماز پڑھا کرتی تھی، تو ان کے جسم پاک سے ابو بکر صدیق پیدا ہو رہے تھے، ان کے جسم سے عمر فاروق پیدا ہو رہے تھے، ان کے جسم سے عثمان غنی پیدا ہو رہے تھے، ان کے جسم سے مولا کائنات پیدا ہو رہے تھے، ان کے جسم سے غوث اعظم پیدا ہو رہے تھے، ان کے جسم سے خواجہ اجمیری پیدا ہو رہے تھے، ان کے جسم سے سیدی سرکار اعلی حضرت پیدا ہو رہے تھے، لیکن آج کی ماں نے اپنے کردار کو ایسا بنایا ہے، اتنا کریکٹر کو نیچا گرا دیا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کا بچہ یہ گندا پیدا ہوتا ہے، یہ گالی دیتا ہے، یہ فلم ایکٹر بننا چاہتا ہے، یہ کرکٹر بننا چاہتا ہے، یہ فٹ بالر بننا چاہتا ہے۔ اے میری ماں بہنوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، آج بھی اگر اپنے جسم سے تم اللہ کا نیک بندہ پیدا کرنا چاہتی ہے تو کنیز فاطمہ بن جا، تیرا بیٹا حسین کو نہیں لیکن غلام حسین بن کے پیدا۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، پیغمبر اسلام، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر۔ واہ واہ میرے عزیزو، اگر میری بات اچھی نہیں لگے تو میری بات کو واپس کر کے چلے جائیے گا، آپ سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن انہی نوجوانوں میں سے آپ کی نئی نسل کے بچوں نے آج ایسی زندگی کو اختیار کر لیا ہے، ایسی زندگی کو اختیار کر لیا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کا بچہ، ہر بچہ آج آئی پی ایل دیکھنے میں مشغول ہے۔ آج ہمارا چھوٹا چھوٹا بچہ ڈریم 11 پہ ٹیم بناتا ہے، مائی 11 سرکل پہ ٹیم بناتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک مولوی صاحب نے مجھ سے آ کر پوچھا تھا کہ حضرت ڈریم 11 سے جو پیسے کمائے جائیں گے کیا وہ پیسہ جائز کا ہوگا، اسے ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا کھانا تو دور کی بات ہے، پہلے تو یہ پوچھ کہ ڈریم 11 کا پیسہ مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ حرام ہے، حرام۔ ہم نے آج اپنی نئی نسل کے بچوں کو
یہ بتایا ہے کہ بیٹا محنت نہیں کرو، بغیر محنت کے پیسہ کماؤ۔ ظاہر سی بات ہے میرے عزیزو، مسلمان کبھی محنت کرنا نہیں چاہتا ہے۔ مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میں راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤں گا۔ مسلمان یہ سوچتا ہے کہ بغیر محنت کیے ہوئے ہم کروڑ پتی بن جائیں گے، ہمارے پاس نہ ہمارے گھر میں چھپر پھاڑ کے پیسوں کی بارش ہونے لگے گی۔ مسلمان آج اس زمانے میں کمزور ہو گیا ہے، بزدل ہو گیا ہے، مسلمان ڈرپوک ہو گیا ہے۔ آج مسلمان محنت کرنا نہیں چاہتا ہے۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، جس نبی کے آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، جس صحابہ کا نام آپ لینے والے ہیں، وہ صحابہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محنت کیا کرتے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول گئے، کہا یا رسول اللہ، ہم جو پیسہ جوئے سے کماتے ہیں، ان پیسوں کو ہم بیواؤں میں خرچ کرتے ہیں، ان پیسوں کو ہم یتیموں میں خرچ کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جس پیسے کو میرے رب نے حرام قرار دیا ہے وہ مسلمانوں کے حق میں کبھی فائدے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ جس پیسے کو میرے رب نے حرام قرار دیا ہے وہ پیسہ مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ہماری نئی نسل کے بچے ڈریم 11 پہ پیسہ لگاتے ہیں، یہ حرام ہے، حرام حرام۔ ایک پیر صاحب کا بڑا اچھا مرید تھا، پیر صاحب سے بڑی محبت کرتا تھا، غور سے سنیے گا۔ تو پیر صاحب سے اس نے کہا کہ حضور میں ایک دعوت کھانے جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجئے۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ دعوت کھانے جا رہے ہو تو یہ تو بتاؤ کہ دعوت کھانے کے آداب کیا ہے، دعوت کھانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو مرید نے کہا پیر صاحب یہ بھی کوئی بڑی بات ہے، دنیا کا ہر آدمی جانتا ہے کہ کھانا کھانے کے لیے، دعوت کھانے کے لیے اگر کوئی جاتا ہے تو گٹوں تک پہلے وہ اپنے دونوں ہاتھ کو دھوتا ہے، پھر وہ دسترخوان لگاتا ہے، دسترخوان پہ بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کے پاس جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہے وہ بسم اللہ وعلا برکت اللہ پڑھتا ہے اور کھانا کو شروع کرتا ہے، اور جب کھانا ختم ہو جاتا ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کھانا کھانے کے معاملات ختم ہو گئے۔ لیکن پیر صاحب نے کیا کہا، یہ جملہ غور سے سنیے گا۔ پیر صاحب نے کہا کہ میرا مرید تو کتنا نادان ہے، تو یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ میرے نبی کا فرمان یہ ہے، ہاتھ دھونے سے پہلے، دسترخوان لگانے سے پہلے، دسترخوان پہ بیٹھنے سے پہلے، بسم اللہ پڑھنے سے پہلے، یعنی دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھانے جب تم جا رہے ہو تو پہلے یہ دیکھا کرو کہ جس کھانے کو تم کھانے جا رہے ہو وہ کھانا حرام کا ہے یا حلال کا ہے، وہ کھانا تم کھا سکتے ہو یا نہیں کھا سکتے ہو۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ آج مسلمان صرف سوچتا ہے کہ بس بوٹی ملنی چاہیے، روٹی اور بوٹی ٹوٹ پڑو، روٹی اور بوٹی ٹوٹ پڑو۔ مسلمان کیا کرتا ہے، میلاد شریف کی محفل میں اور جلسوں کے محفل میں بعد میں جاتا ہے، لیکن میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب کسی کے یہاں مسلمان باراتی بن کے جاتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے سے بچے اگر ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بڑا آدمی کیا کرتا ہے، بچے کو دو چار تماچا لگاتا ہے اور کہتا ہے چل پیچھے ہٹ، بعد میں کھا لینا، مجھے پہلے کھانے تو ایک جگہ اور جانا ہے، ایک جگہ اور جانا ہے۔ یعنی صرف مسلمانوں نے گوشت کھانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ سب سے زیادہ لیور کی بیماری، سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک کی بیماری، سب سے زیادہ لیور میں سوجن، یہ کسی اور کو نہیں ہوتا، یہ مسلمانوں کے گھروں میں ہوتا ہے۔ مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت جو گوشت کھاتا نا وہ میاں صاحب والا گوشت تو وہ مسلمان ہوتا۔ میں نے کہا جو نہیں کھاتا وہ مسلمان نہیں ہوتا؟ تو کہا کہ نہیں حضور وہ کھاتا ہے تو میں سمجھا کہ شاید جو گوشت کھاتا ہے نا وہ مسلمان ہوتا ہے۔ میں نے کہا نا، گوشت کھانے والے کو مسلمان نہیں کہتے ہیں، جو جان و دل فدا کر کے محمد الرسول اللہ پہ زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ، کیا بات، زندہ باد، اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ میں تقریر کرنے والا بہت گنہگار، میں کوئی بہت بڑا آدمی نہیں، آپ سے بھی بدتر انسان ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بہتر انسان نیچے بیٹھے ہو۔ میں وہ مولوی یا وہ مزاج رکھنے والا مولوی نہیں ہوں کہ میں اسٹیج پہ بیٹھ گیا، میں نے کرسی لگا لیا ہے تو شاید کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں سب سے اچھا انسان ہوں، شاید میں نے جبہ اور امامہ باندھ لیا ہے تو مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہر 40 میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، تو آپ زیادہ لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا اس میں پسندیدہ بندہ بیٹھا ہو جو مجھ سے زیادہ بہتر ہو۔ میں تو ایک بدکار، ایک گنہگار انسان ہوں، میری اوقات کیا ہے، میری
हैसियत क्या है? ये तो मेरे रब का एहसान है कि दुनिया का हर आदमी किसी पार्टी के लिए अपनी जबान खोलता है, और जब भी किसी की तारीफ करता है ना तो दुनिया के किसी इंसान की तारीफ करता है। लेकिन मैं कुर्बान जाता हूँ अपने रब पे और अपने नबी के एहसान पे कि मुझ जैसा बदकार इंसान अपनी जबान को खोल रहा है, वो किसी की तारीफ नहीं कर रहा है, अपने रब रसूल की तारीफ कर रहा है, अपने रब रसूल की तारीफ कर रहा है। मैं जमाने के लोगों को बताना चाहता हूँ, दौलत होना ये बड़ी बात नहीं है, पैसे होना ये बड़ी बात नहीं है, गाड़ी बंगले होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिसकी जिंदगी नबी के इश्क में गुजर जाए, जिसकी जिंदगी नबी के प्यार में गुजर जाए, वो दुनिया में भी कामयाब होता है, वो आखिरत में भी कामयाब होता है। अल्लामा इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलाम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? जरा दोनों हाथ उठाकर बताएं। सारे लोगों को अच्छा लग रहा है, भागेंगे तो नहीं। बहुत लोग, एक जगह मैं तकरीर कर रहा था तो एक साहब उठ के चले गए, वो मेरे पहचान वाले थे। तो कल होकर मैंने उनसे कहा कि भाई आप बीच में से भाग गए, क्या बात थी? उन्होंने कहा कि हजरत मेरी बीवी ना बहुत मारती है, मैं ज्यादा देर तक कहीं रुक जाता हूँ। ये अंदर की बात है। तो ऐसा तो नहीं है आपके साथ? वैसे हर आदमी बीवी से डरता है ना? वो सारी दुनिया कहती है पीर साहब, खतीब साहब, मौलाना साहब, शायर साहब, मुखिया साहब। मजाल है कभी बीवी कह दे पीर साहब, हजरत साहब। वो ऐसा नहीं कहती है, क्योंकि उसका एक अलग मियार है, वो अपने मिजाज में मस्त रहती है। औरतों को कोई नहीं समझा सकता है। यहाँ देखिए सैकड़ों आके बैठी हैं, इनको मालूम ही नहीं है कि मज़ारों पे जलसों में औरतों को नहीं जाया जाता। गलत या सही? मैं आला हजरत का मानने वाला हूँ, चाहे कोई नाराज हो जाए या कुछ रहे, बात तो अपने मसलक की करूंगा। क्या बात है ना? जिंदाबाद। चाहे आप नाराज होके पैसा मत दे मुझे, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इस्लाम ये कहता है कि हमने औरत को इज्जत का मकाम दिया है, यानी औरत जब तक अपने घर में बैठी रहेगी तो आसमान के फरिश्ते उस घर की ज़ियारत करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या कहना? जिंदाबाद, बहुत खूब, बहुत खूब। आसमान के फरिश्ते उसके घर की ज़ियारत करने के लिए आते हैं। तो इस्लाम ने ना औरतों को इज्जत का मकाम दिया है, बराबरी का नहीं दिया है। हमारी माँ बहनें कुछ फिल्म और ड्रामा देखती है ना, वो बम्बई के नाचने वाली को, वो आजकल मैं देखता हूँ कि औरतें ना 24 घंटे में 12 घंटे वो सीरियल ही देखती रहती है, और उसको सीरियल का खुमार चढ़ा रहता है। वो सीरियल वाले ही डायलॉग मारती है पति के सामने। ये बेचारा पति करेगा क्या? ज्यादा इधर उधर करेगा तो खाना बंद कर देगा, तो बोलेगा भी नहीं। कायला बोलेगा? कमाने जाता नहीं है, घर में बैठा रहता है, कमा के देगा नहीं तो जाहिर सी बात है बीवी से तो बात सुननी पड़ेगी ना। मर्द वो होता है ना जो हाकिम होता है। क्या बात? वाह बाबा। मेरे रब ने मर्दों को हाकिम बनाया है। क्या बनाया? हाकिम बनाया। औरत को महकूमा बनाया। औरत ना मर्द से नीचे, अल्लाह ने मर्द के बाएं पसली से औरत को पैदा किया है ना। तो मर्द क्या करता है आजकल ना, कुछ मर्द ऐसे हैं जिसको औरत बनने का शौक है। मर्दों को औरत बनने का शौक है। वो कैसे? वो ना अपने कान को छिदाकर बाली पहन लेगा, वो अपने हाथ में काड़ा पहन लेगा, वो अपने बाल को ना वो बोतों की तरह डाई कराता है, ऐसे ऐसे डाई कराता है, और फिर वो अपने गले में सिकड़ी पहन लेता है। मैं तुमसे कहता हूँ अबे गधे, अल्लाह ने तुझे इतना अच्छा खासा मर्द बनाया, तू क्यों हिजड़ा बनने पे लगा हुआ है? अरे तू मर्द बन। जब तक मुसलमानों के यहाँ मर्द पैदा होते रहेंगे, मुसलमानों का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। जिस दिन मुसलमानों के यहाँ हिजड़े पैदा होने लगेंगे, उस दिन मुसलमानों के इज्जत को भी लूट लिया जाएगा, उसके घर को भी लूट लिया जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तू किसी और का मानने वाला नहीं है, तू हुसैन आजम का मानने वाला है। मर्द बन के रहा, मैदान भी तुम्हारा है और कायनात। वाह वाह, बहुत खूब। क्या बात है? तो अल्लाह ने मर्द बनाया है ना, तो मर्द बन के रहा कीजिए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि मैं बड़ा गुनहगार हूँ,
لیکن میں نے نا اپنی ان آنکھوں سے مدینہ دیکھا ہے. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ واہ واہ زندہ باد. ان علماء کے قدم کو چوم کر یہ جملہ دینا چاہوں گا اور آپ کی توجہ چاہوں گا. آج کل نا اسٹیجوں پہ بھی بڑی سیاست ہوتی ہے. ماشاء میں نے اللہ. کوئی ریاکاری نہیں کی, میں نے کوئی بدکاری نہیں کی. میں نے جب بھی نبی کا ذکر کیا ہے نا تو اپنے دل سے کیا, میرا رب جانتا ہے. یہ ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں اور آج کل یہ اسماعیلی ایجنسی یہاں ریکارڈ کر رہے ہیں میری بات کو. میں پوری دنیا کے اور بالخصوص ہندوستانوں کے علماء کو یہ گزارش کروں گا, عرض کروں گا کہ جب آپ تقریر کرنے کے لیے ممبر شریف پہ جائیں نا تو صرف اپنے رب رسول کی بات کریں, اپنے گھر کی بات نہ کریں. بے شک بے شک بے شک. میں آپ کو یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ میں کتنا پڑھا لکھا ہوں. میں آپ کو یہ بتانے کے لیے نہیں آیا ہوں کہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں. میں آپ کو یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ میں کتنا امیر انسان ہوں. میں آپ کو یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ میری عزت کتنی ہے. پنکھا مت چلا بیٹا, مت چلا. میں کتنی عزت والا ہوں. نہیں, میری اوقات کیا ہے جو میں اپنی بات آپ کو بتاؤں گا. میں تو اپنے نبی کا نوکر بن کے آیا ہوں, تو اپنے نبی کی بات کرنے کے لیے آپ کے ساتھ. حق ہے واہ واہ. اور جب بھی آپ نے لوگوں کو بگاڑ رکھا ہے, آج یہ ناقص بندہ آپ کو پیغام دیتا ہے کہ جب بھی اس ممبر شریف پہ کوئی آدمی بیٹھ کر اپنے گھر کی بات کرے نا تو کالر پکڑ کے اس کو نیچے اتار دینا. اس کو نیچے اتارنا کہ تو اپنی بات کرنے آیا ہے یا نبی کی بات کرنے آیا ہے. تو نبی کی بات کرنے آیا ہے تو نبی کی بات کر, اپنی بات کیوں کرتا ہے. حق ہے واہ واہ. نہیں کرنے دینا. آپ نے لوگوں کو بگاڑ رکھا ہے. اس لیے آج بہت مارکیٹ میں نقلی اور ڈپلیکیٹ پیر گھوم رہے ہیں. ایسے پیروں سے دوستی نہیں کرنی ہے, ایسے علماء سے دوستی نہیں کرنی ہے. ہاں دوستی کرنی ہے اس سے کرنی ہے جس کے سینے میں اعلیٰ حضرت کی محبت ہو اور جس کے سینے میں میرے نبی پاک کی سچی محبت. ہاں 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 زندہ باد. اور جو یہ پیغام دے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, ارے جس سمت آ گئے ہو سکے بیٹھا دیا. ہاں 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 واہ واہ زندہ باد زندہ باد ماشاء اللہ. سکے بیٹھا دیے ہیں. کیا کہنے حضرت. آج کی میری اس تقریر سے بھی آپ نے کچھ نہیں سیکھا نا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. سمجھیے آج ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. میں اپنے علماء سے توجہ چاہوں گا. آج ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. میں نے مدینہ شریف کو دیکھا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں. میں نے کیا دیکھا ہے بڑا غور سے سنیے گا, اور یہ میری تقریر کا سب سے قیمتی جملہ آپ کے لیے ہے. میں آج بڑی دور سے سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں, اور میں نے جو سفر میں مشقتیں برداشت کی ہے تو آج مجھے احساس ہوا کہ اس زمانے میں, اس ڈیجیٹل زمانے میں مجھ جیسا انسان اتنی تکلیف برداشت کر سکتا ہے تو جس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا اس زمانے میں حضور مفتی اعظم ہند نے کتنی تکلیفیں برداشت کی, کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے. وہ اصل ہمارے قوم کے ہیرو تھے. ان جیسے لوگوں سے محبت کریں. میں نے مدینہ شریف کو دیکھا نا تو میں نے کیا دیکھا, پوری دنیا کے لوگ مدینہ شریف میں آتے ہیں اور سب سے زیادہ لوگوں کے آنسو اگر کہیں بہتے نا تو وہ مدینہ شریف کے اندر بہتے ہیں, اور سب سے زیادہ عاشق کہیں روتا ہے تو مدینہ شریف میں روتا ہے. میں نے بڑے بڑے عالم کو, مفتی کو, ڈاکٹر کو, حکیم کو, اسکالر کو, ریسرچر کو, بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ آقا کے سنہری روضے کے جالی کے قریب پہنچتے ہیں تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے چہرے کو اپنی چادر سے ڈھانک کر حضور کو سلام عرض کر رہے تھے. غور سے سنیے گا. جب وہ باہر نکلے نا تو میں نے ان کے دامن کو پکڑا اور میں نے کہا حضور آپ اتنے بڑے عالم ہیں, آپ اتنے بڑے پیر صاحب ہیں, ہزاروں لوگ آپ کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں, ہزاروں لوگ آپ کے ہاتھ چومتے ہیں, لیکن آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سلام عرض کیا ہے تو آپ نے اپنی چادر سے اپنے چہرے کو کیوں چھپایا ہے. تو جب میں نے یہ جملہ کہا نا تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ کر وہ رونے لگے. میں نے کہا رو کیوں رہے ہیں ذرا بتائیے. یہ گفتگو آپ کے لیے علماء کے قدموں کی دعا چاہتا ہوں. حضور توجہ فرمائیں. میں نے کہا حضور پوری دنیا میں لوگ آپ کو جانتے ہیں, آپ کو مانتے ہیں, آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور آپ آقا کو سلام کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے چہرے کو ڈھانک کر آقا کو سلام کیا ہے, بات کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں اپنے چہرے کو اس لیے چھپا کر آقا کو سلام عرض کیا ہے کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے میرے آقا مجھ سے چہرہ نہ پھیر لیں. اے میرے عزیزو, میرا یہ ایمان ہے. قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم,
نبی ہر مومن کے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے مسلمانوں، آپ نے ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، ہم میں سے ہر آدمی جائے گا۔ ابھی ہمارے مظفر پور کے ایک مدرسے میں ایک بہت اچھے حافظ تھے، قاری تھے، اور 35 سال کی عمر رہی ہوگی، ایک دم تگڑے کریل جوان تھے۔ اچانک ان کو فالس مار دیا اور 2-4 دنوں کے اندر میں انہوں نے دنیا کو خیر آباد کہہ دیا۔ ان کے جانے سے اتنا صدمہ پہنچا ہے کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہم یہاں بہت دنوں کے لیے آئے ہیں، ہماری زندگی بہت لمبی ہے، لیکن یہاں دیکھنے کو تو کچھ اور مل رہا ہے کہ جو انسان کل اچھا تھا، کل بہتر تھا، وہ آج یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری تقریر آپ کے لیے ہے، آپ تو نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، آپ کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے، آپ میں سے ہر مسلمان جب بھی بولتا ہے نا وہ جھوٹ بولتا ہے، مسلمان جوا کھیلتا ہے، مسلمان شراب پیتا ہے، مسلمان برائی کے اڈے کو آباد کرتا ہے۔ میرا سوال صرف آپ سے ہے کہ آج اگر آپ اپنی زندگی کو بے راہ روی میں گزار رہے ہیں، آپ شراب پی رہے مسلمان ہو کر، آپ جوا کھیل رہے مسلمان ہو کر، آپ اپنی نئی نسل کے بچے کو تباہ کر رہے ہیں، تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں 40 سال آپ زندہ رہیں گے، 80 سال آپ زندہ رہیں گے، 90 سال آپ زندہ رہیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک گھڑی ایسی آئے گی، اس آنکھ کی روشنی کمزور پڑ جائے گی، یہ زبان لڑکھڑا کر بولے گی، اس پاؤں کے طاقت کو ختم کر دیا جائے گا، یہ ہاتھ اٹھے گا نہیں، ہم اپنوں سے کچھ مانگنا چاہیں گے تو مانگ نہیں سکتے ہیں، کچھ کھانا چاہیں گے تو کھا نہیں سکتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ اسی حالت میں مر کر جائیں گے۔ علماء بیٹھے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب کوئی مومن مرتا ہے تو اس کے قبر میں اس کے آقا تشریف لاتے ہیں، میرے آقا آتے ہیں۔ تو میں آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ بچے تھے، آپ نے غلطی کی، کسی سے لڑائی کی، تو آپ سے آپ کے دوست نے کہا کہ بھائی شام ہو گئی اور تو ابھی تک گھر نہیں گیا، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے لڑائی کی ہے، میں نے کسی سے جھگڑا کیا ہے، گھر پہ کیسے جاؤں، ماں میری مجھے مارے گی، ماں مجھے میری ڈانٹے گی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اے سنی مسلمانوں، اے اپنے سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھنے والوں، ارے ماں کے ڈر سے گھر جانے کا نہیں سوچتے ہو تو گناہ کا بوجھ لے کر نبی کی بارگاہ میں کیسے جاؤ گے؟ اگر نبی کی بارگاہ میں جانا ہے تو گناہوں سے توبہ کرنا پڑے گا اور زمانے کو بتانا پڑے گا کہ مقام مصطفیٰ سے ہے جہاں کو آشنا کرنا، ارے مسلمانوں کا شیبہ ہے محمد سے وفا کرنا۔ واہ واہ واہ، یا رسول اللہ۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے، یہاں سے ایک ایمان لے کر جاؤ، بچوں کے لیے زندگی گزارو، بیوی کے لیے گزارو، لیکن دولت کے لالچ میں اتنا مت کھو جاؤ کہ اپنے رب رسول کو بھول جاؤ۔ اور زمین خریدنے والوں، اور پیسہ اکٹھا کرنے والوں، ایک گاڑی خریدنے والوں، تو نے گاڑی خریدنے کے چکر میں کتنے جھوٹ بولے ہیں، تو نے کتنے غریب مسلمانوں کا دل دکھایا ہے، تو نے کتنی مرتبہ اپنے بھائی سے ناراضگی کی ہے، تو ایک سال تک اپنے بھائی سے بات نہیں کرتا ہے۔ میرے نبی نے کہا انما المؤمنون اخوہ، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، تو اپنے بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو یہ دنیا چھوڑ کر جائے گا، نہ تو یہ زمین لے کر جا رہا ہے، نہ تو یہ مکان لے کر جا رہا ہے، نہ تو یہ گاڑی لے کر جا رہا ہے، تو جو چیز تم لے کر نہیں جاؤ گے اس چیز کے لیے لڑائی کیوں کرتے ہو، اس چیز کے لیے جھوٹ کیوں بولتے ہو، اس چیز کے لیے خون خرابے کیوں کرتے ہو؟ اگر کچھ لے کر جاؤ گے تو نیک اعمال لے کر جاؤ گے۔ تو آج اس محفل میں یہ عہد کرو کہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر تو جانا ہے، لیکن آج سچی توبہ کرتا ہوں کہ
آج کے بعد سے ایک سچا مسلمان بنوں گا، آج کے بعد سے ایک بہترین نمازی بنوں گا، اپنے نبی سے پیار کروں گا۔ صرف 5 نوجوان ایسے چاہتا ہوں جو اٹھ کر کھڑا ہو کر کہے کہ حضرت آج کے بعد سے انشاءاللہ تعالی میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ کھڑے ہو کر بتاؤ، اور یہ ہمارے نقیب صاحب نعرہ لگائیں گے، صرف 5 نوجوان۔ ابھی بھی لوگوں کو تھوڑا سا خدشہ ہے، ماشاءاللہ نعرہ لگائیے نقیب صاحب، ذرا کھڑے ہو کر لگائیے۔ نعرہ تکبیر، اور محبتوں کے ساتھ سارے لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، فیضان سرکار عظمت شاہ، نوجوانان بلیاس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، حوصلہ افزائی فرمائیے، آج کے بیٹھ جائیے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، یہ جلسے کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کانفرنسیں کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بہت لوگ تانا مارتے ہیں، آپ کے یہاں 10 روپے 50 روپے کے لیے نوجوان بچے جا کر پیسہ مانگتے ہیں جلسہ کرانے کے لیے، اور جلسوں کے نام پر ہم لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جلسہ نہیں کرائیں گے تب بھی کام چلے گا، لیکن اصلاح معاشرہ کانفرنس سے یہ پیغام لے کر جاؤ اور پوری دنیا کے دیوبندی بدعقیدوں کو بتاؤ کہ سنی مسلمان جلسوں سے زیادہ نماز کو اہمیت دیتا ہے اور نماز کا اعلان کرتا ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے کہ جلسہ نہ کراؤ تو کام چلے گا، لیکن نماز نہیں پڑھو گے تو کام نہیں چلے گا، کام نہیں چلے گا۔ اس لیے ہم پوری دنیا کے بدعقیدوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم جلسوں کے قائل نہیں ہیں، ہم پیسہ لینے کے قائل نہیں ہیں، ہم سنی مسلمان ہیں، اور میرے آقا کی حدیث ہے وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے آقا کی حدیث ہے، اے لوگو میں نے معراج پہ جا کر اپنے رب کے جلوے کو دیکھا ہے، اگر تو بھی رب کے جلوے کو دیکھنا چاہتا ہے تو الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام یہی ہے کہ نماز قائم کرو۔ جلسے کا مقصد ہے آپ کی زندگی کو سنوارنا، جلسے کا مقصد ہے معاشرے سے برائی کا خاتمہ کرنا، جلسے کا مقصد ہے آپ کے اندھیرے دلوں کے اندر اسلام کی روشنی ڈالنا۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا، مجھ سے نہ ڈرنا، پیر صاحب سے نہ ڈرنا، مفتی صاحب سے نہ ڈرنا، اس رب سے ڈرنا جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اس رب کے لیے خوف اپنے سینے میں رکھنا جس نے تمہیں زندگی دی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اور بہت سارے علماء فقہا فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ تم اپنے رب سے پیار کرو، اس لیے کہ تیرے رب نے تجھے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ تیرے رب نے تجھے زندگی عطا کیا ہے، تو اپنے رب سے پیار کرو۔ قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلتهم معرضون، غفلت میں اپنی زندگی کو نہ گزارو، ان قریب تمہارا رب اپنے سامنے کھڑا کر کے تم سے تیرے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، تو اپنے رب کا خوف رکھو، اپنے نبی سے سچی محبت کرو۔ اس اصلاح معاشرہ میں جتنے میرے سنی مسلمان بھائی آئے ہیں، میں سبوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وقت نہیں ہے، ابھی سید صاحب قبلہ کی آمد ہونے والی ہے، اس لیے انشاءاللہ تعالی پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی اور بھی باتیں ہوگی۔ 10 مئی کو غالباً اسی بھاگلپور کے علاقے میں میری ایک اور تاریخ ہے، تو وہاں انشاءاللہ تعالی حاضری ہوگی۔ اگر آپ کے علاقے میں کہیں آپ کو وہ اشتہار ملے تو اس جلسے میں آپ ضرور آئیے گا، میں نے خود ہی اس جلسے کا پرچار کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو باتیں کہی ہے ان علماء کو گواہ بنا کر میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں، میرے کہنے سننے میں کسی طرح کی کوئی غلطی لغزش ہو گئی ہو، میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں۔ سبھی حضرات کلمہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیب ذرا زور سے پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں ایک شعر ہمیشہ پڑھتا ہوں، وہ اب بھی پڑھ رہا ہوں۔ چاچا کہاں جا رہے ہیں؟ چاچا کہاں جا رہے ہیں؟ او چاچا پیسہ دینے آ رہے ہیں، ہاتھ ملانے؟ ارے میں تو آپ کا بیٹا ہوں، آپ سے نیچے آ کے مل لوں گا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں ایک شعر ہمیشہ پڑھتا ہوں، وہ اب بھی پڑھ رہا ہوں، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ، آگے سے پیچھے تک زور سے کہیں یا رسول اللہ۔ میرے حضور ہمیشہ کمال کرتے ہیں، بولیے محبت سے،
آگے سے پیچھے تک بولیے یا رسول اللہ. میرے حضور ہمیشہ کمال کرتے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں بے مثال کرتے ہیں، اور میرے حضور کو شمس و قمر سے مت جانو، ارے ایسے کام تو ان کے بلال کرتے ہیں. واہ واہ واہ.